تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج 1 سال بعد، معرکہ حق کے بعد، دنیا کے اندر ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن سامنے آئی ہے۔ ایک طرف پاکستان 10 مئی 2025 کے بعد کا پاکستان ہے، جس میں حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، بیانیے کی سطح پر اور عسکری سطح پر پاکستان کا عزت ہے، پاکستان کا وقار ہے، اور دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر سبز پاسپورٹ کی بھی عزت ہے اور سبز ہلالی پرچم کی بھی عزت ہے، اور دنیا میں لوگ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اینڈ ان کانٹراسٹ، the contrast is very clear with regard to our eastern neighbor. ایسٹرن بارڈر کے اس پار تاریکی ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ناکامی ہے اور رسوائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہوتے تھے کہ اتنی لابنگ کر لی دنیا کے اندر، اتنی ریلیونس حاصل کرنے جا رہے ہیں، کبھی شائننگ کا ٹائٹل لگ رہا ہے، کبھی کوئی ٹائٹل لگ رہا ہے۔ ہمارے J-10C نے اور فتح میزائل نے شائننگ کو راکھ میں بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان شائننگ ہے اور ایسٹرن سائڈ کے اوپر خاموشی اور تاریکی ہے مکمل طور پہ۔ یہ جو معرکہ حق ہے، یہ معرکہ ملٹیپل فرنٹس پہ لڑا گیا، جہاں پہ سفارتی سطح پر آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ اٹ واز فاٹ ہارڈ، فاٹ ویل، اور جب پی ایم اے کاکول میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے دنیا کو یہ کہا کہ پہلگام کا واقعہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے، تو جواب کوئی نہیں آیا، اور جواب آنا بھی نہیں تھا، بیکاز ایک ایسا واقعہ ایک بھونڈے طریقے سے کیا گیا، ایک فالس فلیگ آپریشن، جس کے واقعے کے ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی جائے، اور اتنی انوملیز اور کانٹرڈکشنز ہوں کہ وہ واقعہ ایک مذاق بن کر رہ جائے، اور پاکستان پھر بھی ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اس پر تشویش کا بھی اظہار کرے، افسوس کا بھی اظہار کرے، اور پہلگام کے وکٹمز کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرے۔ آپ مجھے بتائیے، پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، وی آر اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسٹرن سائڈ سے پاکستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت تو دور کی بات ہے، اس پر تشویش کا بھی اظہار کبھی کیا گیا ہو؟ تو یہ ڈفرنس ہے۔ ایک اسٹیٹ ہے پاکستان کی جو دہشت گردوں کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور قربانیاں دے رہی ہے، اور ہر طبقہ قربانی دے رہا ہے۔ فوج کے افسران، فوج کے جوان، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سویلینز، بچے۔ اے پی ایس کا واقعہ دنیا میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، جعفر ایکسپریس کا واقعہ بلوچستان کا دنیا میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو ہمارا ہر طبقہ قربانی دے رہا ہے، اینڈ دیٹس واٹ یونائٹس us because we are together in this war against terrorism۔ اور دوسری طرف ایک ملک ہے جس کا کبھی ہم کلبھوشن پکڑ لیتے ہیں تو کبھی ابھی نندن پکڑ لیتے ہیں، جس کا ایک شخص اسپائی کے طور پہ آتا ہے۔ آپ فلموں میں جتنا مرضی اپنے آپ کو گلوریفائی کریں، ریالٹی از دیٹ یور کلبھوشن واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ اینڈ ہی از ان ڈیٹینشن ان پاکستانی کسٹڈی۔ باقی آپ جو مرضی کریں، گانے بنائیں، اس پر بیانیاں بنائیں، گو ہیڈ، بٹ دا ریالٹی از دیٹ کلبھوشن is in پاکستانی custody, caught red handed۔ اور دوسری طرف ہمارے اندر اتنی گریس بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کا پائلٹ کا ہم جہاز گراتے ہیں اپنی ٹیریٹری میں، اس کو عزت کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں، اور کوئی اور ہوتا تو واپس جا کے ایوارڈ نہ لیتا۔ مطلب یہ ایک عجیب قوم ہے۔ آپ کا جہاز گرا ہے، آپ کیپچر ہوئے ہیں،
ہم نے چائے بھی پلائی, ہم نے واپس بھی کیا, آپ نے جا کے واپس ایوارڈ بھی لے لیا. بہرحال ہر قوم کی اپنی سائیکی ہوتی ہے, کچھ قوموں میں آنر ہوتا ہے, ڈگنیٹی ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی. تو یہ some nations are devoid of honor and dignity. تو یہ فرق ہے کہ آپ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم ٹیررزم کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ ٹیررزم صرف پاکستان میں نہیں ہے. آپ اگر کینیڈا کی بات کریں تو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل دیکھیں, آپ سکھوں کی پرسیکیوشن دیکھیں کہ جو صرف ایسٹرن پنجاب کے اندر نہیں ہے, وہ ایسٹرن پنجاب سے نکل کے کینیڈا, یو کے اور یو ایس کے اندر پھیل چکی ہے. This is the kind of persecution and transnational regression which is going on at the behest of the extremist Hindutva ideology dominated Indian state. And فرق کیا تھا؟ جو میں بات کر رہا ہوں کہ مختلف طبقات میں قربانی دی ہے, تو مارکہ حق میں سفارتی محاذ الحمدللہ, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بیانیے کا محاذ. And I must acknowledge کہ بیانیے our Gen Z, our social media influencers, our social media users will always be remembered, اور ان کی خدمات سنہری حروف میں لکھی جائیں گی, کیونکہ ایک طرف بہت ہارڈ کور کنونشنل وارفیئر چل رہی تھی اور ایک طرف میم وار چل رہی تھی, اور وہ قوم پریشان تھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جنگ جیسے سیریس بزنس کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے, اور یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور آ کے رستہ مت پوچھنا, گم جاؤ گے. یہ کہہ رہے کراچی میں سڑک دھیان سے کراس کرنا, ڈمپر کے نیچے آ جاؤ گے. اور جس طریقے سے ہماری ینگ جنریشن نے بھارتی میڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا. میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا, ایک موبائل تھا میڈ ان کراچی لکھا تھا, تو اس کا نیچے پورٹ تھا, چارجنگ پورٹ, اور اس کو آگ لگی تھی. انہوں نے کہا ہاں کراچی کا پورٹ سڑ گیا. اینڈ for their anchors and social media influencers to indulge in war hysteria and اتنی جو ان کا انسینٹی کے لیول تک جھوٹ تھا, جس کے اندر انہوں نے لاہور کی لینڈ لاک سٹی کا پورٹ بھی تباہ کر دیا, ملتان کی لینڈ لاک سٹی کا پورٹ بھی تباہ کر دیا. اینڈ ایک چیز ضرور ہے کہ ان کے اینکرز اور ان کے جو ٹی وی پرسنالٹیز تھی, انہوں نے پاکستان کو ہیومر بڑا پرووائڈ کیا. سو جب ہمارے پاس یہ چیلنج آیا کہ انڈیا نے پاکستان کے یوٹیوب چینلز بین کر دیے ہیں تو کیا کیا جائے, ہم بھی بین کر دیں. ہم نے کہا نہیں, جنگ چل رہی ہے, ماحول بنا ہوا ہے, تو تھوڑا بہت ہیومر آنا چاہیے ان کی میڈیا کے اینڈ سے. تو ہم نے صرف اس بنیاد پہ کہ ہاؤ ریڈیکولس دیئر میڈیا اسٹریٹجی واز, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو بین نہیں کرنا, چلنے دو. بٹ ہم نے ایک کام ضرور کیا, ہم نے اپنے ملی نغمے, اپنے قومی ترانے, اپنے جنگی ترانے بھارت کے اندر ان کے یوٹیوب چینلز پہ چلا کے دکھایا الحمدللہ. اینڈ جب میرے پاس میری سوشل میڈیا ٹیم کا ایک لڑکا آیا, اس نے کہا جی شروع ہو گیا, اینڈ ابھی اس پہ ہٹس کم آئے تھے. دا مومنٹ اٹ کراسڈ 2 ملین ہٹس, دی انڈین پبلک واز ابیوزنگ دیئر گورنمنٹ اینڈ آسکنگ دیم تم لوگ کیا کر رہے ہو, ہم نے پاکستانی یوٹیوب چینل بند کیے ہیں, پاکستانیوں کے ملی نغمے, ان کی فوج کی چیزیں, ان کا پرچم ہمارے یوٹیوب پہ چل رہا ہے. واٹ کائنڈ آف میڈیا اسٹریٹجی از دس؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی, اور ہماری یوتھ نے, ہماری جین زی نے, ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز نے جو کردار ادا کیا, اس نے نہ صرف بہت حوصلہ دیا پوری قوم کو, افواج پاکستان کو بھی حوصلہ دیا. ہم سنتے تھے کسی زمانے میں, اور اس دفعہ بھی ملی نغمے بڑے بنے کہ جی 65 کی جنگ ہوئی تو میڈم نور جہاں نے جو ملی نغمے گائے, اور جو اس کے اندر ایک ایموشنز انوالوڈ تھی قوم کی, اور قوم کو موٹیویٹ کیا, قوم کا morale بوسٹ کیا, جوانوں کا, افسروں کا morale بوسٹ کیا. تو اس دفعہ we saw a diversification کہ ملی نغمے بھی تھے, جوش بھی تھا, جذبہ بھی تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جین زی کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی نے بھی قوم کا جذبہ, افواج کا جذبہ اور ملک کے جذبے کو بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, فار وچ آئی مسٹ اپلوڈ پاکستان's ینگ جنریشن اینڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز. تو یہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں کہ جب سینرجی ہو, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن اور
چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وار اسٹریٹجی, اور جس طریقے سے انہوں نے کریج کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم موقع تھا. اینڈ جب حملہ ہوا اور ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے, میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا ذکر کروں گا, ان کی ٹیم کا, جنہوں نے بہت پیشہ ورانہ مہارت سے ملک کا دفاع کیا, اور ہماری نیوی بالکل تیار بیٹھی تھی. ایڈمرل نوید اشرف صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹارگٹس جو ہیں وہ لاک کیے تھے کہ ان کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پر کوئی چیز آئی تو وی ول رسپونڈ. اور پاکستان نے نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ اصل جو مارکا اور آپریشن بنیانم مرصوص 10 تاریخ کو جب ہم نے رسپونڈ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ملٹری سپوکس پرسنز تھے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, اور 4 گھنٹے کے اندر 4 دن سے بڑھ کے مار رہے تھے. جب ارتضیٰ شہید ہوا, ینگ بچہ تھا, کرنل ظہیر عباس کا بیٹا, آزاد کشمیر میں ریزیڈنشل کمپلیکس پہ جب بامبنگ ہوئی, جب بھاولپور میں مریدکے میں ہمارے بچے, ہمارے سویلین شہید ہوئے, 4 دن سے یہ بڑھ کے مار رہے تھے. اور آپ یقین مانیں یہ کوئی قوم نہیں ہے بھارتی قوم, 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے سیز فائر کر لو. وہی ٹی وی سکرین تھی, وہی شکلیں تھیں, مگر وہ ڈیمینر نہیں تھا. کیونکہ دیکھیے پاکستان نے جو ایک ڈیسائسو رسپانس دیا, 4 گھنٹے اس کو برداشت نہیں کر سکے. اینڈ وی سو, اس رات بھی دیکھا جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا کہ جب وہ جہازوں کا ملبہ دکھایا جا رہا تھا رائفل کا کہ وہ بلڈوزر اٹھا کے لے کے جا رہے, اور پھر 10 تاریخ کی صبح, اور ہم نے رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کیا, ہم نے فجر کے وقت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, اور جب فتح میزائل وہاں پہ گئے تو انہوں نے فتح کی نوید سنائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 1 سال مکمل ہوا ہے اور پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اسی اتحاد و اتفاق کے اندر ہماری اسٹرینتھ ہے کہ there is no compromise on Pakistan's security, Pakistan's dignity. تو میں اس لیے آپ کو, جتنے یہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بیٹھے ہیں, جرنلسٹ بیٹھے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اینڈ بہت لمبی لسٹ ہے, میں نام لینا شروع کروں تو وہ شام پڑ جائے گی, بٹ آئی تھنک پاکستان کے میڈیا نے بھی بڑا بھرپور